خدا نے کس قدر دلکش تجھے آواز بخشی ہے، خدا نے کس قدر دلکش تجھے آواز بخشی ہے، نعت تو جب بھی پڑھتا ہے تو محفل جھوم جاتی ہے۔ حضرات سامعین، یہ تھے جناب قاری حیدر علی صاحب، جو اپنی مخملی آواز، اپنے اشعار و کلام سے ہم سب کو محظوظ اور مستفیض فرما رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہے بلبلائے آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں۔ ہے بلبلائے آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں۔ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ یقیناً کوئی ناخواں یا کوئی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات بھر مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے سناتا رہے تو ہم رات بھر جاگ کر وہ ترانے سنتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کائنات کے وجود کی وجہ ہے آپ، اس کائنات کے ذرے ذرے پتے پتے کی تخلیق کی وجہ ہے آپ، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، صرف آپ کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا، آپ کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ جہاں ہر شب میں ہوتا ہے شبینہ ہم بھی دیکھیں گے، جو چاہا رب نے تو عرض مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، جہاں ہر شب میں ہوتا ہے شبینہ ہم بھی دیکھیں گے، جو چاہا رب نے تو عرض مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور مدینہ حق نے پہنچایا تو جا کے سبز گنبد پر سکھایا، جس نے جینے کا قرینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ حضرات سامعین، جناب قاری صاحب گنبد خضرا کا ذکر کر رہے تھے۔ گنبد خضرا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہے سبز رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید، کہتے ہیں سائنسداں کہ تحقیق ہو گئی۔ ہے سبز رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید، کہتے ہیں سائنسداں کہ تحقیق ہو گئی۔ اور اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، پہنچا جو گنبد کے پاس تو تصدیق ہو گئی، پہنچا جو گنبد کے پاس تو تصدیق ہو گئی۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے دل کی ایک ہی ترجمانی ہے کہ گر محمد کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، گر ان کی گلی میں تڑپتا ہوتا تو کیا ہوتا، گر محمد کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، گر ان کی گلی میں تڑپتا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجروح ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، گر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ حضرات محترم، اب ہم سب کے درمیان آپ کی جانی اور پہچانی شخصیت، آپ کی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت، مقرر باکمال، خطیب بے مثال جناب حضرت مولانا مفتی عطیہ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم بلا کسی تاخیر و تمہید کے بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چاہیے نظام کہن بدل ڈالو مگر یہ فقط میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں، آئیے نظام کہن بدل ڈالو مگر یہ فقط میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری قوم کے نوجوان
نوجوانوں یہ کام سب کا ہے، 2-4-10 کے بس کی بات نہیں۔ آئیے نظام کہن کی تبدیلی کے ساتھ استقبال کرنے چلا ہوں ایک باکمال مقرر کا، جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور مذہب اسلام کی حقانیت اور مذہب اسلام کی ترجمانی کے لیے اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب کیا ہے، اس شخصیت کا استقبال کرنے چلا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اور اسلام کا تو دم بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ استقبال کیجئے خطیب بے مثال، آبروئے اہل سنت والجماعت، آبروئے بزم، آبروئے اسٹیج، عزت مآب، عالی جناب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہے، زخموں سے گفتگو کر کے لکھتا ہے، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہے، زخموں سے گفتگو کر کے لکھتا ہے، اور حال دل کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے قیمتی اور پرمغز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔